آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جنگلات میں جب وہ خوفناک آگ لگتی ہے نا، جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، تو اسے روکنے کے لیے فائر فائٹرز کیا کرتے ہیں؟ ایک بہت ہی عجیب سا طریقہ استعمال کرتے ہیں وہ۔ ہاں، وہ درختوں کے بیچ میں ایک راستہ سا بنا دیتے ہیں۔ بالکل وہی، وہ ایک لمبا اور بالکل بنجر راستہ بناتے ہیں جہاں کوئی پودا مطلب کوئی ہریالی نہیں ہوتی۔ بظاہر وہ زمین کا ٹکڑا بالکل ویران اور بے جان سا لگتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جب آگ اس بنجر پٹی تک پہنچتی ہے نا، تو اسے جلنے کے لیے مزید ایندھن ہی نہیں ملتا اور وہ آگ وہیں رک جاتی ہے۔ اس ویران پٹی کو فائر بریک کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو آپ اس کا موازنہ آج کے موضوع سے کر رہے ہیں؟ جی ہاں، کیونکہ پتہ ہے عالمی سیاست میں بھی بعض اوقات بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک ایسا ملک جو شاید اپنے ہی اندرونی مسائل سے نبردآزما ہو، معاشی طور پر بنجر نظر آ رہا ہو، وہ اچانک دو بڑی عالمی طاقتوں کے تصادم کے بیچ آ کر ایک فائر بریک کا کردار ادا کر دیتا ہے اور پوری دنیا کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیتا ہے۔ یہ فائر بریک والی تشبیہ تو موجودہ عالمی حالات کو سمجھنے کے لیے بہت ہی زبردست ہے۔ عموماً ذہن اس بات کو تسلیم کرنے سے ہچکچاتا ہے نا کہ ایک ترقی پذیر ملک جس کے اپنے معاشی اور سیاسی چیلنجز ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، وہ اچانک عالمی سفارتکاری کے ایک مرکزی کردار کے طور پر سامنے آ جائے۔ بالکل، ہم ہمیشہ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ عالمی تنازعات کو سلجھانے کا کام صرف مستحکم اور طاقتور ممالک کا ہی ہو سکتا ہے۔ جی، لیکن سفارتکاری کی پیچیدہ دنیا اس سیدھے سادے اصول پر نہیں چلتی۔ اور یہی وہ دلچسپ تضاد ہے جس نے آج کے اس تفصیلی جائزے کی بنیاد رکھی ہے۔ ہم آج ایک انتہائی فکر انگیز مضمون کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو محمد فاروق راشد صاحب نے تحریر کیا ہے۔ جو کہ بحریہ ماڈل سکول میں اردو کے استاد ہیں۔ بالکل صحیح، اور انہوں نے ایک ایسے موضوع کا انتہائی باریک بینی سے تجزیہ کیا ہے جس پر آج کل ہر طرف بحث ہو رہی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی حالیہ جنگ بندی، اس میں پاکستان کا مبینہ کردار، اور عالمی سطح پر وہ جو ایک بیانیہ گونج رہا ہے نا، شکریہ پاکستان والا۔ ہاں، وہ ہیش ٹیگ جو ٹرینڈ کر رہا تھا۔ جی وہی، تو ہمارا مقصد آج محض خبروں کی سرخیوں کا جائزہ لینا یا وہ جو نوبل امن انعام کی افواہیں ہیں ان پر خوشی منانا نہیں ہے، بلکہ ہم اس سفارتی پیش رفت کو تاریخی اور روحانی استعاروں کی روشنی میں پرکھیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک ملک کے اندرونی حالات اس کے عالمی کردار پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اس مضمون کی سب سے خاص بات ہی یہ ہے کہ یہ واقعے کو صرف ایک خبر کے طور پر نہیں دیکھتا۔ مطلب مصنف نے اسے ایک وسیع تر تاریخی اور تہذیبی تناظر میں رکھا ہے۔ انہوں نے اس ساری صورتحال کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور استعمال کیا ہے۔ کون سا استعارہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ مطلب ایک ایسا سفر جو کنویں کی اتھاہ اور خوفناک تاریکی سے شروع ہوتا ہے اور پھر مصر کے تخت اقتدار پر جا کر عروج پاتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو واقعی ایک خاص قسم کی امید پیدا کرتا ہے۔ اسے یہ پیغام ملتا ہے نا کہ حالات بظاہر کتنے ہی ناموافق کیوں نہ لگیں، پستی کو بلندی میں بدلنے کا راستہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ بالکل، اور ناموافق حالات میں بھی اگر مشیت الہی شامل ہو تو کچھ بھی ممکن ہے۔ پاکستان کا عالمی کشیدگی کے دوران ایک ترقی پذیر ملک ہوتے ہوئے بڑی طاقتوں کے درمیان امن کا پل بننے کی کوشش کرنا بھی اسی حکمت کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ صحیح، امریکہ اور ایران جیسی دو بڑی طاقتیں جن کی دشمنی کی ایک اتنی طویل تاریخ ہے، جب جنگ کے دہانے پر کھڑی ہوں تو ان کے درمیان ثالثی کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے۔ جی پوچھیں۔ مطلب میں اسے کھیلوں کی دنیا کی ایک انڈر ڈاگ کہانی سے تشبیہ دوں گا، جہاں ایک غیر متوقع کھلاڑی اچانک کھیل کا رخ بدل دیتا ہے۔ تو کیا واقعی پاکستان اس عالمی سفارتی بساط پر ایک ماسٹر مائنڈ کے طور پر ابھرا ہے، یا یہ محض عالمی طاقتوں کی مجبوری اور حالات کا اتفاق ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس کا جواب عالمی تعلقات کے ایک اصول میں چھپا ہے جسے جیو پولیٹیکل آربٹراج یا آپ کہہ لیں جغرافیائی ثالثی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، امریکہ اور ایران کا تنازع کوئی عام سرحدی جھگڑا نہیں ہے۔ بالکل، پوری دنیا کی نظریں اس پر ہوتی ہیں۔ ہے جہاں سے دنیا کے تیل کی فراہمی کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے۔ اگر وہاں جنگ چھڑتی ہے تو پوری دنیا کی معیشت بیٹھ سکتی ہے۔ اب دونوں بڑی طاقتوں کو ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں سے وہ باعزت طریقے سے پیچھے ہٹ سکیں۔
ہاں، مطلب فیس سیونگ درکار ہوتی ہے دونوں کو؟ بالکل، امریکہ براہ راست ایران سے بات نہیں کر سکتا اور ایران امریکہ کے سامنے جھکتا ہوا نظر نہیں آنا چاہتا۔ ایسے میں ایک ایسا ملک درکار ہوتا ہے جس کے دونوں کے ساتھ تعلقات کی ایک خاص نوعیت ہو۔ پاکستان ایران کا ہمسایہ ہے اور امریکہ کے ساتھ بھی ایک طویل تاریخ ہے۔ تو مطلب یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ ہم نے اپنی جغرافیائی پوزیشن کا فائدہ اٹھایا ہے؟ جی ہاں، یہ اس پوزیشن اور تاریخی تعلقات کا وہ فائدہ ہے جسے بروقت استعمال کیا گیا ہے، لیکن اسے ایک سوچے سمجھے ماسٹر مائنڈ کی چال سمجھنا شاید حقائق کو ضرورت سے زیادہ رومانوی رنگ دینے کے مترادف ہوگا۔ یہ ایک پس پردہ سفارتکاری اور بڑی طاقتوں کی ضرورت کا ملا جلا نتیجہ ہے۔ صحیح، یعنی ہم ایک طرح کا سفارتی پل بنے ہیں جہاں دونوں فریقین کو ایک محفوظ راستہ درکار تھا۔ مگر ایک اور بات ہے، جب کوئی ملک ایسی سفارتی کامیابی حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب قسم کا نفسیاتی رد عمل بھی پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ قومی نفسیات والا پہلو، مصنف نے اس کا بڑا گہرا تجزیہ کیا ہے۔ بالکل، مطلب ہم ایک ایسی قوم ہے جو فوری طور پر جذبات کی رو میں بہہ جاتی ہے۔ ذرا سی کوئی اچھی خبر آتی ہے اور ہم آسمان پر اڑنے لگتے ہیں۔ دیکھیں، جذباتیت دراصل اس معاشرے کا دفاعی میکانزم بن جاتی ہے جہاں روزمرہ کے معاملات میں کامیابیاں کم ہوں۔ مطلب جب ایک قوم اندرونی طور پر بجلی، پانی، مہنگائی جیسے بنیادی مسائل سے مسلسل لڑ رہی ہو نا، تو اسے ایک اجتماعی کامیابی کے احساس کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، ہم ایک طرح سے اچھی خبروں کو ترسے ہوئے ہوتے ہیں۔ بالکل، تو ایسی صورتحال میں خارجہ پالیسی کے محاذ پر ملنے والی کوئی بھی خبر ایک بہت بڑے نفسیاتی سہارے کا کام کرتی ہے۔ ہم فوراً مایوسی کے سمندر سے نکل کر خود کو عالمی رہنما تصور کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایک میس ویلیڈیشن کی نفسیات ہے جہاں ایک بین الاقوامی شکریہ پورے معاشرے میں ایک وقتی مگر شدید خوشی کی لہر دوڑا دیتا ہے۔ اور اسی خوشی کی لہر کا نتیجہ وہ نوبل امن انعام کی افواہیں ہیں جو اچانک گردش کرنے لگیں۔ مطلب بات صرف ایک جنگ بندی کے پیغام رسانی سے شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف یہ بحث چھڑ گئی کہ شاید اب امن کا سب سے بڑا انعام ملنے والا ہے۔ وہ تو سراسر مبالغہ آرائی تھی نا۔ جب ہم انعام کے طریقہ کار کو دیکھتے ہیں تو یہ افواہیں زمینی حقائق سے بہت دور نظر آتی ہیں۔ مصنف نے بھی اس پر واضح بات کی ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ جب ہم ایک جذباتی قوم کی طرح ایک ہی سفارتی کامیابی پر عالمی فاتح ہونے کا جشن منانے لگتے ہیں تو کیا ہم مستقبل کی ان پیچیدگیوں کو نظر انداز نہیں کر رہے ہوتے؟ امریکہ اور ایران کے تنازعات میں تو ہمیشہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، نوبل امن انعام یا کوئی بھی عالمی اعتراف محض ایک واقعے کے رد عمل میں نہیں ملتا۔ امن کمیٹی یہ دیکھتی ہے کہ آیا کسی ملک نے امن کو بطور ایک مستقل پالیسی اپنایا ہے یا یہ محض ایک وقتی ثالثی تھی۔ ہاں، کیونکہ جنگ بندی تو عارضی بھی ہو سکتی ہے نا۔ بالکل، جب دو ممالک کے درمیان عارضی جنگ بندی ہوتی ہے تو قوی امکان ہوتا ہے کہ چند مہینے بعد حالات دوبارہ خراب ہو جائیں۔ اگر ایک ثالث کو محض ابتدائی جنگ بندی پر دنیا کا سب سے بڑا انعام دے دیا جائے اور کل کو جنگ دوبارہ شروع ہو جائے تو انعام دینے والے ادارے کی اپنی ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے کسی خطرناک بیماری کے علاج کی پہلی خوراک دینے پر ہی کسی ڈاکٹر کو سال کا بہترین سائنسدان قرار دے دیا جائے جبکہ ابھی مریض کے مکمل صحتیاب ہونے میں سالوں لگنے ہوں۔ ارے واہ، بڑی زبردست مثال دی آپ نے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس جذباتی رویے کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم مستقبل کے خطرات سے آنکھیں چرا لیتے ہیں۔ اگر کل کو مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو جو ملک بیچ میں ثالث بن کر جشن منا رہا ہوتا ہے اس کے لیے خطرناک سفارتی نتائج پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور معاشی نتائج بھی، کیونکہ ہم خود تو ویسے ہی قرضوں پر انحصار کر رہے ہیں۔ یہی تو بات ہے، سفارتکاری میں ثالثی کا مطلب ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانا ہوتا ہے۔ آپ کو دونوں طرف کا دباؤ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کی اپنی معیشت کمزور ہے تو آپ یہ دباؤ کیسے جھیلیں گے؟ اور یہیں سے یہ بحث اپنے سب سے اہم نقطے کی طرف مڑتی ہے۔ کون سا نقطہ؟ مضمون کا وہ کلیدی جملہ کہ جو چراغ اپنے گھر کو روشن نہ کر سکے وہ دنیا کو روشنی کیسے دے گا؟ یہ جملہ تو واقعی پورے مضمون کی روح ہے۔ مطلب ہم دنیا بھر میں امن، انصاف اور استحکام کے دائی بن کر تو ابھرنا چاہتے ہیں، مگر جب دنیا ہماری اندرونی صورتحال دیکھتی ہے تو وہاں کیا ہے؟ معاشی عدم استحکام، سماجی بے چینی اور سیاسی انتشار۔
اور اگر ہم دوبارہ اسی حضرت یوسف علیہ السلام کے استعارے کی طرف لوٹیں تو اس کی مکمل تصویر بھی یہی بتاتی ہے۔ ان کا سفر صرف کنویں سے نکل کر تخت پر بیٹھ جانے تک محدود تو نہیں تھا نا؟ ہاں، اصل کام تو تخت پر بیٹھنے کے بعد شروع ہوا تھا۔ بالکل، انہوں نے مصر کے لیے ایک ایسا معاشی ماڈل ترتیب دیا جس نے آنے والے 7 سالہ قحط سے نہ صرف مصر بلکہ ارد گرد کے سب علاقوں کو بچایا۔ انہوں نے ایک انتہائی منصفانہ اور کرپشن سے پاک نظام قائم کیا۔ مطلب ان کے عالمی اثر و رسوخ کی اصل وجہ ان کا وہ مضبوط اندرونی نظام تھا جس کی بدولت وسائل کی منصفانہ تقسیم ممکن ہوئی۔ جی، اور مصنف کا بنیادی استدلال بھی یہی ہے کہ ایک ملک کا عالمی کردار اس کی اندرونی مضبوطی کے بغیر بالکل کھوکھلا ہوتا ہے۔ اسے اگر ہم آج کی دنیا کی ایک اور مثال سے سمجھیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے نا، جیسے کوئی ایسا ماہر معاشیات ہو جس کی اپنی کمپنی دیوالیہ ہو چکی ہو، اس کے گھر کا بجٹ مسلسل خسارے میں جا رہا ہو، اور وہ ایک عالمی کانفرنس میں کھڑا ہو کر ترقی یافتہ ممالک کو معاشی استحکام کے مشورے دے رہا ہو۔ ہاں، مطلب لوگ اخلاقاً اس کی بات سن لیں گے، شاید تالیاں بھی بجا دیں، لیکن کیا کوئی ایک بھی ملک اپنی پالیسی اس کے مشورے پر بنائے گا؟ کیا عالمی برادری واقعی اس امن کے بیانیے کو سنجیدگی سے لے گی اگر ملک کے اندر انتشار بدستور موجود رہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ دنیا الفاظ سے زیادہ عملی حقائق پر اعتبار کرتی ہے۔ خارجہ پالیسی در حقیقت داخلہ پالیسی کا ہی ایک عکس ہوتی ہے۔ بین الاقوامی تعلقات میں کوئی بھی ملک آپ کی بات کو اس وقت تک پوری طرح سنجیدگی سے نہیں لیتا جب تک اس کے پیچھے ایک مضبوط معیشت اور مستحکم نظام کی طاقت موجود نہ ہو۔ یہ تو ایک تلخ حقیقت ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، آپ بڑی طاقتوں کے درمیان ثالثی کر سکتے ہیں، وقتی طور پر ایک سفارتی کامیابی بھی سمیٹ سکتے ہیں، لیکن پائیدار عالمی کردار کے لیے آپ کو دنیا کو دکھانا ہوتا ہے کہ آپ اپنے شہریوں کے لیے ایک محفوظ نظام قائم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ صحیح، اور جب تک ملک کے اندر انصاف اور قانون کی حکمرانی یقینی نہیں ہوتی، بیرونی کامیابیاں عارضی سراب ہی رہتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اندرونی حقائق اور بیرونی دعووں کے درمیان جو خلا ہوتا ہے وہ بالآخر دنیا کے سامنے آ ہی جاتا ہے۔ بالکل آ جاتا ہے، اور آج کے ڈیجیٹل دور میں تو یہ اور بھی تیزی سے بے نقاب ہوتا ہے۔ ہاں، ظاہر ہے وہ معلومات کا ایک سیلاب ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ مصنف نے پاکستان کے عالمی تاثر اور میڈیا کے کردار پر بھی تو بات کی ہے نا۔ ماضی میں ہم زیادہ تر دہشت گردی اور عدم استحکام کے حوالے سے پہچانے جاتے تھے، اور آج ہم مثبت خبروں کا مرکز ہے۔ یہ بلا شبہ ایک خوشگوار تبدیلی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی تنبیہ بھی پوشیدہ ہے۔ میڈیا اور بالخصوص سوشل میڈیا ایک دو دھاری ہتھیار ہے۔ یہ تاثر کو حقیقت سے کہیں زیادہ بڑا کر کے پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مطلب وہ جو ہم چھوٹی سی خبر کو بہت بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ جی، مصنف نے واضح کیا ہے کہ مثبت خبریں پھیلانا اچھی بات ہے، لیکن جب یہ مبالغہ آرائی میں بدل جاتی ہیں تو یہ ایک سنگین خطرہ بن جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا کے الگورتھمز سنسنی خیزی کو فروغ دیتے ہیں۔ ایک غیر مصدقہ دعویٰ، مثلاً یہ کہ ہم نے اکیلے ہی عالمی جنگ رکوا دی، چند منٹوں میں وائرل ہو جاتا ہے۔ ہاں، وقتی طور پر تو ہم سب کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اس سے۔ بالکل، قومی غرور کی تسکین تو ہوتی ہے، لیکن بین الاقوامی سفارتکاری میں جہاں ہر لفظ تولا جاتا ہے، ایسی مبالغہ آرائی عدم پختگی سمجھی جاتی ہے۔ دراصل یہ ایک طرح کا ابلاغی بلبلہ ہے جس کے اندر ہم خود کو دنیا کی سب سے اہم طاقت سمجھنے لگتے ہیں، لیکن جب اس مبالغہ آرائی کی کلئی کھلتی ہے تو وہ وقتی فائدہ ایک طویل المدتی شرمندگی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو میرا ایک سوال ہے یہاں۔ جی پوچھیں۔ آج کل کے دور میں جہاں سوشل میڈیا پر ٹرینڈز گھنٹوں میں بنتے اور ٹوٹتے ہیں، ایک ملک کس طرح اس سنسنی خیزی سے بچ کر ایک سنجیدہ، پائیدار اور متوازن عالمی تاثر قائم رکھ سکتا ہے؟ اس کا واحد جواب ریاستی رویوں میں اعتدال اور مستقل مزاجی ہے۔ جب کوئی ملک ایک نازک موڑ پر کھڑا ہونا تو اسے بہت احتیاط سے قدم اٹھانا پڑتا ہے، نہ تو احساس کمتری کا شکار ہو کر کامیابیوں کو چھپائیں اور نہ ہی نرگسیت کا شکار ہو کر حقائق کو بھول جائیں۔ یعنی بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل، ایک سنجیدہ عالمی تشخص کے لیے دہائیوں کی محنت درکار ہوتی ہے۔ آپ کو اپنی سفارتی بات چیت، میڈیا کے بیانیے اور عملی اقدامات میں ہم آہنگی پیدا کرنی ہوتی ہے۔ دنیا یہ دیکھتی ہے کہ کیا یہ ملک صرف بحران میں ایکٹیو ہوتا ہے یا امن کے دنوں میں بھی ایک قابل بھروسہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ صحیح،
اور یہ بات ہمیں اس پورے تجزیے کے ایک مرکزی خیال کی طرف لے جاتی ہے۔ جب ہم کنویں کی گہرائی، قید کی تنہائی اور پھر تخت مصر تک کے سفر پہ غور کرتے ہیں نا، تو ہمیں ایک تسلسل نظر آتا ہے۔ بالکل، اور وہ تسلسل کیا تھا؟ وہ تھا اللہ پر غیر متزلزل یقین، کردار کی پختگی اور درست سمت میں مسلسل عمل۔ اور میرا خیال ہے یہی وہ سبق ہے جو آج کے اس واقعے سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں پوری طرح متفق ہوں آپ سے۔ دیکھیں، عالمی سطح پر ملنے والی پذیرائی یا وہ شکریہ پاکستان کا نعرہ، یہ دراصل دنیا کا وقتی رد عمل ہے، لیکن اس شکریہ کو ایک مستقل حقیقت بنانا، اس کا اصل حقدار کہلانا، یہ سراسر ایک مختلف چیلنج ہے۔ اور یہ چیلنج صرف جذباتی بیانات سے تو حل نہیں ہوگا۔ ہرگز نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے داخلی نظام کو ٹھیک کیا جائے، اپنی معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے اور معاشرے میں انصاف کی بنیادیں مضبوط کی جائیں۔ جب اندرونی ساخت مضبوط ہوگی تبھی کوئی ملک عالمی برادری میں اعتماد کے ساتھ کھڑا ہو سکے گا۔ یعنی اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ جب دوبارہ کبھی حالات خراب ہوں تو دنیا حیرانی سے نہ دیکھے کہ ارے یہ کون آ گیا، بلکہ ان کی نظریں اس توقع سے ہماری طرف اٹھیں کہ استحکام یہیں سے ملے گا، تو اس کے لیے وہ پہلی شرط پوری کرنی ہوگی۔ اور وہ شرط اپنے گھر کی اصلاح ہے۔ بالکل، اپنے خستہ حال ڈھانچے کی مرمت، اپنے نظام کی شفافیت اور بنیادوں کی مضبوطی۔ اور اسی کے ساتھ ہم محمد فاروق راشد صاحب کے اس فکر انگیز مضمون پر مبنی اپنے اس تفصیلی جائزے کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ سفارتکاری اور اندرونی نظام کے اس تعلق کو سمجھنے کا یہ سفر یقیناً بہت سی نئی راہیں دکھا گیا ہے۔ جی بالکل، لیکن اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک ایسا سوال ابھر رہا ہے جو بظاہر آج کے سفارتی خبروں کا حصہ تو نہیں ہے، مگر اس کا تعلق سیدھا ہمارے آنے والے کل سے ہے۔ وہ کیا سوال ہے؟ اگر یہ بات مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی بھی قوم کا عالمی اثر و رسوخ در حقیقت اس کے اندرونی انصاف، سماجی مساوات اور معاشی رواداری کا ہی عکس ہوتا ہے، تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج اسی لمحے ہمیں اپنے معاشرے کے اندر موجود کس چھوٹے، بظاہر معمولی نظر آنے والے تنازع یا ناانصافی کو جڑ سے ختم کرنے کی ضرورت ہے، جو کل کو عالمی بساط پر ہمارے کردار کو ہمیشہ کے لیے ایک ناقابل تسخیر حقیقت میں بدل سکے۔ میرے خیال میں یہ وہ سوچ ہے جو خبروں کے شور سے پرے ہم سب سے خاموش عمل کا تقاضا کرتی ہے۔